الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے دو آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے. میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 9 صفات بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ 9 باتیں ہوں گی، جن لوگوں کے اندر یہ 9 صفات ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں دنیا میں بھی عزت کی
خوشحالی کی بشارت دیتا ہوں اور آخرت میں بھی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کسی کو کوئی خوشخبری دیتا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، کوئی کسی کو خوشخبری دیتا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں علاقے کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، کوئی کسی کو خوشخبری دیتا ہے آپ کو فلاں علاقے کا فلانا عہدہ ملا ہے، آپ کو فلانا منصب ملا ہے، کوئی کسی کو بشارت اور خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے مال میں اتنی بڑھوتری ہو گئی ہے، کوئی کسی کو خوشخبری اور بشارت دیتا ہے کہ بھائی آپ کو جو فلانی چیز آپ نے لی ہے اس میں اتنے گنا اس میں نفع ہوا، یہ خوشخبری دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں، دنیا کے جتنی عزتیں ہیں، دنیا کی جتنی بشارتیں ہیں، دنیا کی جتنے مناصب ہیں، دنیا کے جتنے عہدے اور چیئرمینیاں ہیں، دنیا کے جتنے مال اور اسباب اور صحت ہے، یہ سب فانی ہیں۔ اللہ کی بشارت جو اللہ دیتا ہے ان آیات میں، اللہ کی ذات باقی، ازل سے ابد تک اللہ کے خوشخبریاں اور بشارتیں باقی، اللہ کی طرف سے دینے والی خوشخبریاں اور بشارتیں، چاہے وہ عزت کی ہو، چاہے وہ صحت کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ جنت کی ہو، وہ دائمی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز دنیا کی فنا، یا کی عزت بھی فنا، یہاں کی صحت بھی فنا، یہاں کی جوانی اور مال اور اولاد اور بیویاں اور بچے یہ بھی فنا، باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ تو یاد رکھنا بشارتیں جو اللہ کی ہیں، خوشخبریاں جو اللہ کی ہیں، وہ باقی اور دائمی ہیں۔ ہر چیز کا ایک اثر ہے، غور کریں گے تو سمجھیں گے۔ بنفشہ ایک قسم کی بوٹی ہے، اس کو آپ پیسیں گے، بازار سے لائیں گے، کھائیں گے، استعمال کریں گے تو یہ نزلہ زکام کو ختم کرتا ہے۔ ملٹی ایک قسم کی دیسی جڑی بوٹی ہے، آپ لائیں گے، اس کو استعمال کریں گے تو کھانسی اور سینے کو صاف کرے گا۔ یہ دو مثالیں میں دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ آپ نے بنفشہ اور ملٹی لانا ہے، گھر میں رکھنا نہیں ہے۔ گھر میں رکھ لیا، آپ کا نزلہ زکام اور آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ایک شرط تو استعمال ہے اور دوسرا شرط پرہیز ہے۔ آپ نے بنفشہ اور ملٹی تو استعمال کیا نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے، لیکن پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ بازار سے 1 کلو برف فریج سے نکال کر کے ٹھنڈی لسی بنا کر کے گرمی کی وجہ سے آپ نے پی لی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ملٹی اور بنفشہ یہ نزلہ زکام کھانسی کو تو ٹھیک کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں گے صاحب۔ اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یاد رکھنا، جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ انسان کو اللہ کا دیدار کراتا ہے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر یہ کہ انسان کو سکون اور عیش دیتا ہے۔ آپ نماز تو ہم عملاً پڑھ رہے ہیں، استعمال کرنے کا جو حق ہے وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ پرہیز کا جو حق ہے وہ پرہیز ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر مصلی پر بیٹھا ہے، کیا پتہ مصلی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ مصلی پر آپ لڑکی بیٹھی ہے یا ماں بیٹھی ہے یا ساس یا بہو یا کوئی مرد بیٹھا ہے، یہ اللہ کے پڑوس میں بیٹھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ مصلی پر بیٹھا ہے، یہ اللہ کے روبرو بیٹھا ہے۔ اب یہ مصلی سے اترتا ہے، جاتا ہے گھر پہ، پھر وہی غیبت ہے، پھر وہی جھوٹ ہے، وہی فراڈ ہے۔ تو نماز سے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پرہیز شرط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جا، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جا۔
ابو بکر کہتا ہے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، میں تو اللہ سے کہوں گا میں جنت مجھے نہیں چاہیے، مجھے عرش کے ساتھ کوئی مصلی دے دو تاکہ میں مصلی کی جگہ پر بیٹھ کر تیرے سامنے تیرا دیدار کرتا رہوں۔ وجہ یہ کہ ابو بکر صدیق نے نماز کو جنت پر ترجیح دی، کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ نماز میں اللہ کا دیدار ہے۔ میں اور آپ حدیث پاک میں آتا ہے نماز پر کھڑے ہیں، مصلی کو دیکھ رہے ہیں، یہ مصلی کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی نظریں ہوا کو کراس کر کے مصلی تک پہنچتی ہے، ہوا نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی نظریں اللہ کے چہرے پر ہے۔ کیسے اللہ کا چہرہ ہے؟ ہمارا ایمان ہے، حدیث پاک میں آ چکا، ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات، اللہ کے چہرے پر ہماری نظریں پڑتی ہے، لیکن وہ طاقت نہیں ہے ہماری نظروں میں، وہ پرہیز نہیں ہے ہماری نماز میں کیا اللہ کا دیدار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی یتجلی للعامہ، اللہ پاک تجلی فرمائیں گے، اپنا رخ اپنا دیدار دکھائیں گے عام لوگوں کے لیے، ولی ابی بکر خاصہ، ابو بکر صدیق کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے، ابو بکر خاص طور پر اللہ کا دیدار فرمائے گا۔ اس لیے ابو بکر نماز کو ترجیح دیتا ہے کہ نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک اثر ہے، لیکن اس اثر کے اس کے لیے استعمال شرط ہے، اور دوسری چیز اس کے لیے پرہیز شرط ہے۔ ہم نے پرہیز نہیں کیا، نماز پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ نے سلام پھیرا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ یہ کہیں نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ آپ استغفار کریں۔ کیوں؟ ابھی تو نماز سے فارغ ہوئے۔ وجہ یہ جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا وہ نماز ہم نے نہیں پڑھی، جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق تھا وہ ہم نے نہیں کی۔ مجھے آپ ایک بات بتلائیں، دودھ کے اندر شفا ہے، طاقت ہے، لیکن اگر 1 کلو دودھ ہو اور 3 کلو پانی ہو، آپ پیتے رہیں، پھر لوگوں کو کہتا ہے یار میں دودھ تو پیتا ہوں طاقت نہیں آتا۔ بھائی اس کے اندر اخلاص اور خالص ہونا شرط ہے۔ قرآن نے شہد کے بارے میں فرمایا فی شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، لیکن اگر 1 کلو شہد ہو اور 10 کلو چینی ہو، آپ کھاتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہوگا۔ قرآن نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، قرآن نے چینی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ دیسی گھی کے اندر طاقت ہے، آپ کھائیں گے بدن کو طاقت دے گا، لیکن اگر 1 کلو یا 2-4 چمچے چھوٹے والے چائے والے وہ دیسی گھی کے اور 5 کلو ڈالڈا ہے اس میں خوشبو ملانے کے لیے آپ خرید کر کے لائیں گے تو مجھے بتلائیں وہ طاقت دے گا یا بیمار کرے گا؟ وہ بیمار کرے گا۔ تو خالص شہد فائدہ کرتا ہے، خالص دودھ فائدہ کرتا ہے، خالص دیسی گھی فائدہ کرتا ہے۔ اگر اس میں ملاوٹ ہے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ نماز اثر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت اثر کرتا ہے، لیکن ادھر مصلی پر بیٹھا ہے، ادھر اترتے ہی مسجد سے باہر جاتے ہوئے غیبت ہے اور پھر جھوٹ ہے اور پھر دھوکہ ہے، مجھے بتلائیں پھر کیا نماز اثر کرے گا؟ آپ مجھے بتلائیں۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں استغفار کرو، استغفار کا اثر ہے، اگر آپ خدا نخواستہ ذلیل ہیں تو استغفار کا اثر یہ آپ کو عزت ملے گی۔ استغفار کا اثر یہ، اگر آپ فقیر ہیں استغفار کا اثر یہ اللہ آپ کو مالدار بنائے گا۔ قرآن کا حکم ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ قرآن کا حکم ہے استغفار میں فائدے ہیں، مال ملے گا، دولت ملے گی، بچے ملے گا، عزت ملے گی، لیکن استغفار استغفار ہو۔ اگر ادھر استغفار کرتا ہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر وہی جھوٹ ہے ساتھ میں، دودھ والے برتن میں سالن نہیں ڈالتا، دودھ والے برتن میں آپ سالن ڈالنا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ کہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو جس زبان کو اللہ نے قرآن کے لیے بنایا اس میں جھوٹ کیسے برداشت کرتا ہے؟ اس زبان سے غیبت کیسے برداشت کرتا ہے؟ جس دودھ والے برتن میں تو سالن برداشت نہیں کرتا، پیشاب کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جس زبان کو، جس منہ کو اللہ نے قرآن کے لیے بنایا، جس کو اللہ نے تلاوت کے لیے نماز کے لیے بنایا، اس سے غیبت اور جھوٹ اور فراڈ بول کر کے پھر کہتا ہے یار میرے نماز میں اثر نہیں ہے، میرے قرآن کی تلاوت اور الحمد شریف میں اثر نہیں، کیسے اثر آئے گا؟ مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، گائے کو اللہ نے بولا ہے گائے تو نے گھاس کھانا ہے، بتایا گائے گھاس کے علاوہ گوشت کبھی کھایا گائے نے؟ گائے گھاس ہی کھائے گی۔ مجھے بتلائیں بلی کو اللہ نے بولا ہے تو نے روٹی اور
تو نے گوشت کھانا ہے، دودھ پینا ہے، کبھی بلی کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. اس کو اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا وہ اپنے حکم پر چل رہی ہے. لیکن مجھے بتلائیں، درخت کو اللہ نے بولا تو نے جڑ زمین میں رکھنی ہے، تیری شاخیں آسمان میں پھیلنی ہونی چاہیے، فضا میں پھیلی ہونی چاہیے. آج تک درخت نے اس کا خلاف کیا کہ اپنی شاخیں زمین میں اگائے اور جڑ فضا میں اگائے، کبھی نہیں کیا. میرے اور آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ عبادت تھی، وہ عبادت ہم نے چھوڑ دی. پھر کہتے یار میں پریشان ہوں، پھر کہتا یار میری نماز میں اثر نہیں، پھر کہتا یار میرے قرآن میں اثر نہیں. پھر بھائی کیوں اثر ہوگا؟ جو پرہیز ہے آپ نہیں کر رہے ہیں. بنفشہ کے ساتھ استعمال کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، ایک عام بوٹی ملٹی کے ساتھ استعمال کے ساتھ پرہیز ضروری ہے. لیکن میں اور آپ نے یہ نہیں کیا، پرہیز نہیں کر رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں. استغفار اثر کرتا ہے. آپ دل سے اللہ سے معافی مانگے، دل سے آپ استغفار کریں. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ذلیل ہے اللہ عزت دے گا، اگر بغیر روزی کے اللہ پاک روزی عطا فرمائے گا، روزی تنگ ہے اللہ روزی میں برکت نصیب کرے گا. اگر بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کرے گا استغفار کی برکت سے. یاد رکھنا استغفار کرے گا اللہ صاحب کرامت بنا دے گا، اللہ صاحب ولایت بنا دے گا. عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کا درہ بڑا مشہور تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد والے لوگوں کے لیے، ارے تم نے ننگی تلواریں اپنے ہاتھ میں لے کر کے گھوم رہے ہو، وَيْحَكُمْ لَدَرَّةُ عُمَرَ أَحْيَبُ مِنْ سُيُوفِكُمْ. ارے تمہاری ننگی تلواروں میں وہ پاور نہیں ہے جو حضرت عمر کے صرف درے میں وہ پاور اور روب اور دبدبہ ہوتا تھا. عین دوپہر کا ٹائم ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، ایک آدمی شراب بھی پیتا ہے اور شراب کی سپلائی بھی کرتا ہے، شراب فروخت بھی کرتا ہے. اس نے کیا کیا، اپنے چادر کے اندر شراب کی بوتل لپیٹی، اپنے بغل میں دبا لی، اوپر سے اس نے اپنا جبہ پہنا، چلنے لگا. عین دوپہر کا ٹائم ہے، حضرت عمر سامنے آئے. اب یہ غریب پانی پانی ہو گیا، اب میں حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر نے چہرے سے بانپ لیا، چونکہ حضرت عمر کی دل کی آنکھیں روشن تھی. حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ پردہ ہونا چاہیے مسلمان عورتوں کے لیے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن. بولو مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان عورتوں کو پیارے پیغمبر کہ اپنے چہرے اور برتن ڈھانپ کر کے رکھا کریں. حضرت عمر نے فرمایا دل میں کہ اللہ شراب حرام ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا انما الخمر رجس، شراب حرام ہے. تو حضرت عمر کی دل کی آنکھیں روشن تھی. کسی نے پوچھا آپ کیسے بول دیتے ہیں کہ فلانا کام ہو جائے اللہ کر لیتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے دل کی آنکھوں سے لوح محفوظ کو پڑھتا ہوں، اللہ کی رضا مجھے اپنے دل کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. حضرت عمر نے اس شخص کو دیکھا، اس بھانپ گیا کہ اس کے پاس کچھ ہے. قریب گئے، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ اس نے کہا کوئی نہیں. بولا بغل میں کیا دبایا ہوا ہے؟ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا اسی ٹائم اس نے کہا یا اللہ میں گناہوں سے تمام توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی، یا اللہ میری توبہ ہے، قیامت تک اپنی زندگی میں نہ شراب پیوں گا نہ شراب کا کاروبار کروں گا. استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی. حضرت عمر نے پوچھا بغل میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دودھ کی بوتل ہے. بولا دودھ کی بوتل ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب دودھ کی بوتل ہے تو اس میں چھپا کر کے اور اس کو بغل میں اپنے جبے کے اندر اس کو چھپایا کیوں ہے؟ دکھا. جب اس نے بوتل نکالی حضرت عمر نے اس کا ڈھکن کھولا، جب انڈیلا تو رب کعبہ کی قسم دودھ ہے. حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ جب یہ دودھ کی بوتل تھی اس نے چھپائی کیوں تھی؟ چونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نیک صالح صاحب کرامت ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے کسی چیز کی حیت تبدیل کرتا ہے. اصحاب کہف 7 آدمی تھے. اصحاب کہف قرآن میں سورۃ کہف میں 7 آدمی تھے. قرآن نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. 309 سال ان اولیاء کو اللہ نے سلایا. بی بی مریم نبیہ نہیں ہے، وہ ام صدیقہ. قرآن کہتا ہے وہ صدیقہ تھی، نیک صالحہ تھی. اللہ نے بے موسم پھل اس کو عطا فرمائے. بی بی مریم حاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. اللہ نے فرمایا یہ خشک درخت ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر جو ہے یہ تر کھجورے نازل کرے گی. خشک چشمہ ہے، اللہ نے فرمایا اے بی بی مریم اس کو ہاتھ لگا، یہ چشمہ پانی انڈیل دے گا. تو جب آدمی صاحب کرامت ہو جاتا ہے نیک صالح تو اللہ اس کے ہاتھ پر چیزیں ظاہر کرتا ہے. حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ جب یہ دودھ کی بوتل تھی
تو اس نے اس طرح لپیٹ کر کے چھپائی کیوں تھی؟ اللہ نے الہام فرمایا کہ اے عمر یہ شراب تھی، لیکن اس نے اتنے دل سے استغفار کیا، اتنے دل سے اس نے معافی مانگی اپنے پچھلے گناہوں کی، آئندہ زندگی کے لیے گناہ نہ کرنے کی۔ اس نے کہا دودھ ہے تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے حدیث پاک صحیح موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسے بندے نیک صالح اللہ کے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھائے، دن ہو وہ قسم اٹھائے، رات ہے، اللہ فرماتے میں رات کر دوں گا۔ اگر وہ بولے مٹی کی پلیٹ کو کہ یہ سونا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس کو سونے میں تبدیل کروں گا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی چیز پر قسم اٹھائے میں ان کی قسم سچی کر دوں گا، ان کی قسم کو میں ان میں سچا قرار دوں گا۔ تو انسان اگر استغفار کرے سچے دل سے تو وہ استغفار اثر کرتا ہے، لیکن استغفار کے ساتھ سچی زبان ہونی چاہیے۔ دودھ کے برتن میں تو سالن ڈالنا برداشت نہیں کرتا ہے، دودھ کے برتن میں تو پیشاب کے قطرے تو دور کی بات ہے۔ تو جس زبان کو، جس آنکھوں کو اللہ نے قرآن دیکھنے کے لیے، مسجد کا راستہ دیکھنے کے لیے بنایا، کان کو قرآن سننے کے لیے بنایا، زبان کو قرآن کی تلاوت اور سچ اور حق بولنے کے لیے بنایا، اس کو دوسری چیزوں میں کیسے استعمال کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے میرے استغفار میں برکت نہیں ہے۔ شیخ سعدی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ زبان بند کر، اپنی آنکھیں کو محفوظ رکھ، اپنے کانوں کو گناہوں سے بند رکھ، اگر تو اللہ کو نہ دیکھے تو میرے کو گولی مار دے پہلے۔ یہ شیخ سعدی بہت بڑا اولیاء اللہ گزرا ہے، بہت ایک صالح آدمی گزرا ہے۔ تو جب زبان کے اندر استعمال بھی صحیح ہو، آنکھوں کا استعمال بھی صحیح ہو اور ساتھ میں پرہیز ہو تو پھر اثر کرتا ہے، لیکن اگر پرہیز نہ ہو تو پھر یاد رکھنا نہ نماز میں اثرات رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 9 صفات جس کے اندر موجود ہوگی، سب سے پہلی صفات توبہ کی ہے، اللہ نے فرمایا موجود ہوگی تو پھر میرا وعدہ ہے میں تمہیں بشارت کی، خوشخبری دنیا کی، عزت کی، صحت کی، سکون کی اور جنت کی خوشخبری دوں گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ ہمیں ان صفات پر، پہلی صفت توبہ کی ہے، دوسری صفت لمبی ہے، 7 صفتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی، اخلاص اور للہیت والی زندگی، پرہیز والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔